السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات، الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے مقام اور موجودہ حالات کے عنوان پر لب گشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ سب حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، والدین اللہ کی عطا کی گئی ایک عظیم نعمت ہے۔ ان کا سایہ اولاد کے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کا انداز سراپا شفقت ہے اور ہر ایک پر ان کی اطاعت لازم ہے۔ حاضرین مجلس، والدین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی خدمت و فرمانبرداری کی بار بار تعلیم دی گئی، ان سے اچھی گفتگو کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت و خدمت کے حصول کو جنت کا ذریعہ بنایا اور ان کی نافرمانی و ناقدری کو سبب جہنم قرار دیا۔ حاضرین مجلس، جب والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت و فرمانبرداری میں لگے رہیں، ان کی ہر ایک بات پر اپنی جان فدا کریں۔ مگر جب ہم اپنے معاشرے میں ایک سرسری سی نظر دوڑاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج اولاد اپنے والدین کی ناقدری کر رہی ہے، ان کو تکلیف پہنچانا ان کا مشغلہ بن گیا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے کے بجائے خود ان سے خدمت کرواتی ہے، ان کو راحت پہنچانے کے بجائے اذیت پہنچاتی ہے، بڑھاپے میں ان کی ڈھال بننے کے بجائے وبال بنتی ہے، ان کا ادب کرنے کے بجائے انہیں گالیاں بکتی ہے، ان کا دل خوش کرنے کے بجائے غمزدہ کرتی ہے۔ تو ایسی اولاد سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ذرا اپنے ماضی پر بھی تو غور کرو کہ کس طرح بے پناہ مشقت سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر تمہاری پرورش کی، اور جب تم پیدا ہوئے تو خود تو گیلے میں سوئی مگر تمہیں نرم اور گرم جگہ پر سلایا۔ ارے وہ وقت بھی تو یاد کرو جب والدین نے خود نہیں کھایا مگر تمہیں بھر پیٹ کھلایا، جب انہوں نے خود نہیں پہنا مگر تمہیں اچھا سے اچھا پہنایا، خود کی ضرورتوں کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کو پورا کیا۔ اور آج ذرا سا کیا جوان ہوئے والدین کو آنکھیں دکھا رہے ہو، وہ اپنی ماں پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہو۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے خاطر کیا کیا۔ الغرض ماں کے بے شمار احسانات ہیں جن کا تذکرہ ہمارے بس کی بات نہیں، مگر ظالم اولاد اتنے احسانات کے باوجود بھی ظلم پر ظلم کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو مارتی ہے کہ جن ہاتھوں کو بچپن میں ماں نے کئی مرتبہ محبت سے بوسہ لیا۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہی وہ ماں ہے کہ جس کے پیٹ میں 9 مہینے بوجھ بن کر ابتدائی زندگی گزاری۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہاری یہ آنکھیں بنی جن سے تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھا رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہاری یہ زبان بنی جس زبان سے تم اپنی ماں کو گالیاں دے رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے یہ کان بنے جن کانوں سے تم دوسروں کی باتوں کو سن کر اپنی ہی ماں کو ڈانٹ رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے یہ ہاتھ بنے جن ہاتھوں سے تم اپنی ہی ماں کو پیٹ رہے ہو۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیٹ میں تمہارے یہ قدم بنے جن قدموں کو تم اسے ناراض کرنے کے لیے اسی کے خلاف اٹھا رہے ہو۔ ارے یہی وہ ماں ہے جس کے بارے میں سرکار دو جہاں نے بار بار اس کی تعظیم کا تذکرہ فرمایا۔ حاضرین مجلس، آخر میں یہ بتلا کر اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ جو اولاد اپنے والدین کی قدردان اور ان کی خادم رہے گی تو ان کی اولاد بھی ان سے وفادار اور ان کی خدمت گزار رہے گی، اور جو اولاد بھی اپنے والدین کی ناقدری اور نافرمانی کرے گی تو ان کی اولاد بھی ان سے بے وفا اور نافرمان بنے گی۔ ایسے ہی بے شمار واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے والد کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ جب دہلیز کے قریب پہنچا تو والد نے کہا، بیٹا رک جا، کیونکہ میں نے بھی اپنے والد کو یہیں تک گھسیٹا تھا۔ تو پتہ چلا جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا،
والدین کے دل و زبان سے نکلی ہوئی ہر ایک دعا فوراً عرش الہی پر جاتی ہے اور بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے، اور ان کے زبان سے نکلی ہوئی ایک آہ بھی عرش الہی کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔